عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ آج اتوار ہے 1 نومبر سن 2020۔ اس وقت جرمنی میں شام کے 4 بجے ہیں، پاکستان میں رات کے 8 اور ہندوستان میں رات کے 8:30۔ میں ہوں آپ کا جانا پہچانا آج کا میزبان انور ظہیر رہبر۔ محترم حیدر بیابانی نے کیا خوب کہا ہے، کتنا پرکیف موسم نومبر میں ہے، کتنا پرکیف موسم نومبر میں ہے، موتیوں جیسی شبنم نومبر میں ہے۔ تو سامعین، ہم موتیوں جیسی شبنم اپنے پروگرام میں لیے حاضر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب سامعین خوش و خرم آج کی اس نشریات کو سننے کے لیے ہمارے ہی ریڈیو کے آس پاس موجود ہوں گے۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ کی طرح سنتے ہیں آج کا ادب نامہ۔ ادب نامہ۔ عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ ریڈیو آواز ادب نامہ میں میں ہوں آپ کی میزبان عشرت معین سیما۔ معزز سامعین، آج کے ادب نامہ میں شامل ہیں عالمی دنیا سے کچھ اہم خبریں جو کتابوں کے اجرا اور ادبی تقریبات کے احوال سے متعلق ہیں، اور کچھ خبریں فن و ثقافت کی دنیا کی خبریں ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس کے پھیلنے اور اس کے نتیجے میں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے سامعین سے درخواست کریں گے کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں اور کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیروں اور احکامات پر توجہ دیں اور خود کو اس مہلک جرثوم میں سے بچائیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے تناظر میں اس سال جہاں دنیا کے دوسرے کاروباری زندگی متاثر ہوئے ہیں، وہیں ادبی دنیا کو بھی بڑے بڑے خسارے اٹھانے پڑے ہیں۔ کئی اہم ادیب و شاعر بھی اس وبا کا شکار ہوئے، اور کئی اہم ادبا اور شعراء اس کرونا کی وبا کا شکار ہو کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ریڈیو آواز ادب برلن کی جانب سے ہماری یہ دعا ہے کہ اس وائرس کا دنیا سے جلد از جلد خاتمہ ہو اور اس کا علاج جلد منظر عام پر آئے، تاکہ دنیا اس خوف و بے چینی سے نجات پا سکے۔ معزز سامعین، اب ہم آتے ہیں ادب نامہ میں خبر کے اس حصے کی طرف جس میں کچھ کتابوں کے اجرا کی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت سے نئے ادیبوں اور بہت سے ہمارے سینئر ادبا و شعراء کی کتابیں گزشتہ دنوں منظر عام پر آئی ہیں، جن میں ہم ذکر کریں گے سب سے پہلے ایک نادر کتاب کا، جو کہ ایک ناول ہے، کرشن چندر کا غدار۔ یہ ناول قارئین کی دلچسپی کے پیش نظر ناشر بک کارنر جہلم نے نئے ایڈیشن کے طور پر شائع کیا ہے۔ یہ ناول ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی ایک لرزہ خیز داستان ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ موضوع آج بھی دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور لسانی و مذہبی فسادات کے حوالے سے پرانا نہیں ہو سکا ہے۔ ہماری آج کی دوسری کتاب، جس کے بارے میں ہم اپنے سامعین کو بتائیں گے، وہ پاکستان کے شاعر دلاور علی آذر کے نئے نعتیہ مجموعے کا عنوان ہے سیدی، جو کراچی سے شائع ہو کر اس ماہ مبارک میں منظر عام پر آیا ہے۔ خوبصورت سر ورق اور نہایت خوبصورت نعتوں سے مزین اس مجموعے کی اشاعت پر دلاور علی آذر صاحب کو ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ادبی جریدہ رنگ ادب کا سہ ماہی شمارہ بیش قدر مضامین، ادب و شاعری اور خوبصورت رنگ لیے شائع ہو چکا ہے۔
جس میں کرامت بخاری صاحب کا خصوصی کوشہ بھی شامل ہے۔ جرمن کتاب کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کتاب کرسٹیان بیکل کا ناول ایڈا موجود ہے، جو نہایت سنسنی خیزی اور دلچسپی سے کا مظہر ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت ناول ہے، ایک لڑکی کی داستان ہے۔ کرسٹیان بیکل نے اس سے قبل بھی کئی اہم ناول اور کہانیاں اپنے قارئین کے لیے پیش کی ہیں، اور جرمن ادب کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب میں بھی ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور کتاب بھیڑیے کی کھال میں سانپ یعنی شلانگے اینڈ وولف پیلز کے نام سے موصول ہوئی ہے، جس میں جرمن ادب کے حوالے سے پیش کی گئی کتب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ کتاب جرمنی کے معروف فرینکفرٹ میلے میں متعارف کروائی گئی تھی۔ اس ادبی کتب میلے کے علاوہ اس ادبی میلے میں اس کتاب کے علاوہ کئی اہم کتابیں بھی منظر عام پر آئیں، جن میں اردو اور ہندی کے حوالے سے بھی تراجم کی کتابیں موجود تھیں۔ اس ادبی میلے میں پروین چاکر اور امیر خسرو کی شاعری کو بھی جزوی طور پر موضوع گفتگو بنایا گیا تھا، جس کا ذکر ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں۔ ان کے کچھ اشعار کا جرمن ترجمہ ریڈیو برلن کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، سر سید احمد خان کے جشن پیدائش کے حوالے سے ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دیگر خطوں میں رہائش پذیر علی گڑھ مسلم کالج اور یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اس جامعہ کے سابقہ طلباء طالبات اور تنظیموں نے بھی کچھ پروگرام پیش کیے ہیں، اور جشن سر سید نہایت پرفکر سیمینار اور ویبینار کا انعقاد کر کے منایا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن ممبئی اور انٹرنیشنل تلیاق کی جانب سے پیش کردہ 2 روزہ سر سید سیمینار تھا، جس میں دنیا بھر کی علمی اور ادبی شخصیات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سر سید احمد خان کے علمی مشن کو اپنے مقالات میں سراہا اور خراج عقیدت پیش کیا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یا آپ کی ادبی تنظیم کی سرگرمیاں ریڈیو آواز ادب برلن کا حصہ بنیں یا آپ کی کتاب کی خبر ہم اپنے پروگرام میں پیش کریں، تو آپ ہمیں اپنی ادبی سرگرمیوں کی تفصیلات، اپنی کتاب کا سائبر اور مختصر تعارف ہمیں بھیجیے اور ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ معزز سامعین، ہم اگلے ہفتے سے ایک کتاب اور ایک مصنف کے حوالے سے ایک تعارفی سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں، جس میں کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں عہد حاضر کے محجری اور غیر محجری ادبا، شعراء اور تنقید نگاروں کے ساتھ ساتھ کلاسیکل شعراء، محققین، اساتذہ اور دیگر اردو ادب سے وابستہ شخصیات کا تعارف اور ان کا فن کلام بھی پیش کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، آج کے ادب نامے میں بس اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ہم نئی خبروں کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے ریڈیو آواز ادب برلن کے پروگرام ادب نامہ میں۔ خدا حافظ۔ ادب نامہ۔ سامعین، یہ تھا آج کا ادب نامہ۔ عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ادب برلن، ادب کی دنیا کا ایک منفرد ریڈیو۔ ریڈیو آواز ادب کی جانب سے منعقدہ کردہ 2 روزہ یورپین اردو رائٹر فیسٹیول کی کامیابی پر ملنے والے تہنیتی پیغامات کا ایک سلسلہ ہے جو اب تک جاری و ساری ہے۔ دور دراز ملک کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے اردو ادب کی ایک منفرد آواز
جناب جمیل قمر صاحب کی ہے۔ آپ ایک شاعر ہیں، ایک ادیب ہیں اور اردو ادب کے آسماں پہ چمکنے والے وہ قمر ہیں جن کی روشنی نے ایک بڑے حلقہ ادب کو روشن کر رکھا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جمیل قمر صاحب نے ہمارے یورپین اردو رائٹر فیسٹیول کی تینوں نشستوں کو نہ صرف دیکھا، سنا، بلکہ اس پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار خیال بھی فرمایا ہے۔ آئیے سامعین، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے سنتے ہیں محترم جمیل قمر صاحب کا یہ تہنیتی پیغام جو انہوں نے خاص طور پہ ریڈیو آواز ادب برلن کی پروگرام جو 2 روز تک جاری رہا تھا، یورپین اردو رائٹرز فیسٹیول کی شاندار کامیابی پر ہمیں بھیجا ہے۔ ہم ان کے بہت ممنون ہیں۔ تو سنتے ہیں محترم جمیل قمر کا تہنیتی پیغام۔ عالی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو آواز ادب برلن۔ پیارے دوستو، دیار غیر میں علم و ادب کی شمع روشن کرنے والوں اور اردو زبان و ادب کے عاشقان میں سے ایک نام سید انور ظہیر رہبر کا ہے، دوسرا ان کی شریک حیات عشرت معین سیما کا ہے۔ عشرت معین سیما کئی کتابوں کی مصنف ہیں، بہت خوبصورت شاعرہ اور کمال کی افسانہ نگار ہیں۔ انور ظہیر رہبر کئی کتب کے مصنف ہیں، ریڈیو ہوسٹ، افسانہ نگار اور جرمنی میں اردو کے تصدیق شدہ ترجمہ نگار ہیں۔ ریڈیو آواز ادب برلن ان دونوں ادب دوست شخصیات کا ایک پرانا خواب تھا جو اب پورا ہو چکا ہے۔ انہوں نے عالمی مشاعرے سے اپنی ریڈیو نشریات کا آغاز کیا اور حال ہی میں ریڈیو آواز ادب برلن کا 2 روزہ یورپین اردو رائٹر فیسٹیول بہت کامیابی سے منعقد کیا۔ ان سب کامیابیوں کے لیے ریڈیو آواز ادب برلن جرمنی کی تمام ٹیم، انور ظہیر رہبر اور عشرت معین سیما بلا شبہ مبارکباد اور تحسین کے مستحق ہیں۔ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں کو اللہ تعالی مزید کامیابیوں سے نوازے اور مزید توقیر و منزلت میں اضافہ فرمائے۔ ریڈیو آواز ادب برلن کا 2 روزہ یورپین اردو رائٹر فیسٹیول جس کامیابی سے منعقد ہوا اور اس شاندار کامیابی پہ ملنے والے مبارکباد کے پیغامات کا ایک لامتناہی سلسلہ دیکھنے کو ملا۔ پاکستان اور ہندوستان کے تقریباً تمام اخبارات نے اس کی کوریج کی اور بہت زیادہ پذیرائی ان کے حصے میں آئی۔ ان کی محنت رنگ لائی اور ان کی ان محنت سے اردو سے محبت کرنے والوں کا سر فخر سے بلند ہوا۔ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت ادبی کہکشاں جناب انور ظہیر رہبر اور عشرت معین سیما نے سجائی۔ دعا ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ عالی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ ریڈیو آواز ادب برلن۔ سامعین، آپ کا اپنا ریڈیو۔ کینیڈا میں ہی رہتے ہوئے ہم جمیل قمر صاحب سے ان کی اپنی آواز میں خوبصورت غزل سنتے ہیں۔ کلام شاعر بزبان شاعر محترم جمیل قمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سے جڑے ہوئے ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی غزل ان کی آواز میں۔ عالی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ صورت اشک جو آنکھوں سے رواں رہتا ہے،
सूरते अश्क जो आंखों से रवां रहता है, कोई बतलाओ कि वो शख्स कहाँ रहता है। सूरते अश्क जो आंखों से रवां रहता है, कोई बतलाओ कि वो शख्स कहाँ रहता है। रात सपने में बुझे दीप नजर आते हैं, रात सपने में बुझे दीप नजर आते हैं, सुबह कमरे में बहुत देर धुआं रहता है। क्या कहा क्यों नहीं घटती ये अजियत मेरी, क्या कहा क्यों नहीं घटती ये अजियत मेरी, जख्म भरते हैं मियाँ उनका निशान रहता है। क्या कहा क्यों नहीं घटती ये अजियत मेरी, जख्म भरते हैं मियाँ उनका निशान रहता है। तुझसे बिछड़े हुए एक उम्र हुई है लेकिन, तुझसे बिछड़े हुए एक उम्र हुई है लेकिन, तेरा एहसास करीबे रगे जहाँ रहता है। तेरा एहसास करीबे रगे जहाँ रहता है। जो जरूरी थे वही लोग जुदा मुझसे हुए, जो जरूरी थे वही लोग जुदा मुझसे हुए, दिल को हर वक्त ये एहसास ज़यां रहता है। ए कमर किस पे नहीं होता बढ़ापे का असर, ए कमर किस पे नहीं होता बढ़ापे का असर, पर जो अंदर का सुखनवर है जवां रहता है। सूरते अश्क जो आंखों से रवां रहता है, कोई बतलाओ कि वो शख्स कहाँ रहता है। अली अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। लखनऊ से मोहतरमा शनाज फातिमा ने हमें लिखा है कि वो हसरत मोहानी की गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है सुनने की ख्वाहिशमंद है। हम मोहतरमा शनाज फातिमा के ममनून हैं कि वो हमारी नशियात को बहुत शौक़ से सुनती हैं और अपनी कीमती आरा से भी नवाजती रहती हैं। आइए सामीन, ग़ुलाम अली की आवाज़ में सुनते हैं हसरत मोहानी की ये गज़ल। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह
छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इसी गज़ल के दो शेर जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग कराए वो नए आपके लिए होंगे, पेश कर रहा हूँ। बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, बेरुखी के साथ, बेरुखी के साथ, बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां। वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए, वक्त रुखसत अलविदा का, वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए, वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद है। वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके 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 रात आंसू बहाना याद। आ गया गर वस्ल की शब भी कहीं ज़िक्रे फिराक, आ गया गर आ गया गर वस्ल की शब भी कहीं
ذکر فراق ذکر فراق آ گیا گر وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق وہ تیرا رو رو کے بھی مجھ کو رلانا یاد ہے وہ تیرا رو رو کے بھی مجھ کو رلانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا زمانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے دوپہر کی دھوپ میں دوپہر کی دھوپ دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا زمانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے باہزاراں اضطراب و صد ہزاراں اشتیاق باہزاراں اضطراب و صد ہزاراں اشتیاق تجھ سے وہ پہلے پہل دل کا لگانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے آواز ادب ریڈیو برلن آئیے سامعین چلتے ہیں پاکستان کے شہر کراچی جہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریڈیو آواز ادب برلن کی ایک جانی پہچانی شخصیت یہ مراد ہے محترمہ بنت علی صاحبہ سے آپ کا اپنا منفرد دلکش اور بہت ہی خوبصورت ایک انداز ہے آئیے سنتے ہیں کہ آج وہ ریڈیو آواز ادب برلن کے سامعین کے لیے کیا لے کر حاضر ہوئی ہے فنی ادب کا ترجمان آواز ادب ریڈیو برلن
आवाज़ अदब बर्लिन की जानिब से तमाम सामीन को इस दुआ के साथ खुशामदीद कि जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इस वक्त हज़ारों मीलों की दूरी पर ही सही, मगर मैं फातिमा बिन्ते अली आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद। आज जो अफसाना आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इस अफसाने को फातिमा बिन्ते अली यानी मैंने लिखा है। ये अफसाना बुनियादी तौर पर एक ख़त पर मुश्तमिल है जो अमतल नाम की लड़की ने अपनी सहेली साइका को लिखा था। जी सामीन, तो आपकी जमातों की नज़र है फातिमा बिन्ते अली का अफसाना अधूरी। फातिमा बिन्ते अली की आवाज़। मोरगा 28 मार्च 2020 कराची। प्यारी दोस्त साइका, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि तुम भी बिल्कुल खैरियत से हो। भाई, तुम तो शादी के बाद अमेरिका जाकर क्या बसी, बिल्कुल ही परदेसी हो गई। हम सब सहेलियों को भूल ही गई, ना कोई खत ना फोन। अब तो तुम्हारी अम्मी ने भी घर तब्दील कर लिया है, वरना उनसे ही तुम्हारी खैरियत मालूम हो जाया है। वो तो शुक्र है कि परसों रेस्टोरेंट में मेरी फाइजा से मुलाकात हुई। उससे ना सिर्फ तुम्हारी खैरियत मालूम हुई, बल्कि तुम्हारे घर का पता भी उसी ने दिया। तो सोचा आज तुम्हें खत लिख ही डाला। या तुम्हारे अब्बू के इंतकाल का सुना, यकीन करो मुझे बहुत अफसोस है। अंकल तो हम सबसे बेटियों जैसी मोहब्बत करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब वो सुनते थे कि हम सहेलियाँ तुम्हारे घर आ रही हैं, तो फौरन हमारे लिए पसंदीदा समोसे और जलेबियाँ लेने चले जाया और साथ ठंडी फांटा की बोतल लाते। अगर मुझे इंतकाल वाले दिन पता चलता ना, तो अंकल की आखिरी निगाह मुझसे हो जाती। लेकिन मैंने जब से सुना है, मैंने अंकल के लिए बहुत दुआएं की। अल्लाह अंकल के दर्जात बुलंद करना। बस यार, यही जिंदगी है, एक एक करके हम सब में चले जाना। अच्छा तुम सुनाओ, परदेश में कैसी गुजर रही है? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मियाँ और 3 अदद बच्चों हसन, हमजा और हफ्सा के साथ, और बहुत मसरूफ़ भी। यार बच्चों के बाद मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सुबह सवेरे उठना, बच्चों को तैयार करके नाश्ता करा के स्कूल भेजना, फिर मियाँ का नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार करना। मियाँ के ऑफिस जाने के बाद घर के ढेरों काम। और तुम तो जानती हो ना कि मुझे मासियों के हाथ का काम बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए अपने सारे काम मैं खुद करती हूँ। फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनके साथ खाना खा के थोड़ी देर को लेट जाते हैं। फिर कारी साहब और ट्यूशन के सर के आने का टाइम हो जाता है, तो एक अलग मसरूफियत। या तो शाम के 6 बजे तक आते हैं, लेकिन उनके आने से कभी मुझे तैयार होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मैं सजी संवरी ही अच्छी लगती हूँ। शाम की चाय हम दोनों एक साथ पीते हैं। बच्चे ट्यूशन पढ़ने में मसरूफ़ हो जाते हैं, इसलिए इस दौरान हमारी अच्छी खासी गपशप हो जाती है। और वीकेंड पे ससुराल जाना तो लाजमी पड़ता है, वरना सास नाराज़ हो जाती है, कहती हैं कि मेरा बेटा छीन लिया। फिर ये ताना भी सुनने को मिलता है कि पोते पोती से मिलने नहीं देते। यार मैंने तो बारहा कहा कि हमारे घर आके रहें, लेकिन खैर उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, वीकेंड में मियाँ घर के काम में बहुत हाथ बटा देते हैं, इससे मुझे बहुत आराम मिल जाता है। और वैसे तुम्हें तो याद ही नहीं होगा कि परसों मेरी सालगिरह थी। वैसे सच कहूँ तो मैं भी भूल गई थी अपनी सालगिरह। वो तो मियाँ और बच्चों ने सरप्राइज पार्टी रखी। शाम को घर में केक काटा और रात का खाना हमने रेस्टोरेंट में खाया। बस वहीं मेरी फाइजा से मुलाकात हो गई। का यकीन मानो, मैं जब भी फाइजा को देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है। उसकी शादी की उम्र निकल गई। अगर तुम देखोगी ना तो बिल्कुल नहीं पहचान पाओगी। चेहरा झुर्रियों से भर गया है, सर के आधे बाल सफ़ेद। भाई मुझसे तो कई साल बड़ी लगने लगी है। मैंने तो मियाँ को बताया भी नहीं कि मेरी सहेली है, वरना सोचते कि भाई मेरी कितनी उम्र है। पूछ रहे थे कि कौन है, मैंने कह दिया पड़ोसन थी। यार किसी को ख्याल नहीं उसका। सब बहन भाइयों की शादियाँ हो गई, सब अपने घरों में खुश हैं। मुझे तो लगता है सिर्फ घर के कामों के लिए रखा हुआ है उसे।
خبر یہ ہے کہ اگلے سال گرمی کی چھٹیوں میں ہمارا امریکہ آنے کا ارادہ ہے. تم رابطے میں رہنا. انشاءاللہ تم سے ملنے تو میں ضرور آؤں گی. ارادہ تو خیر اسی سال امریکہ گھومنے کا تھا, لیکن بچوں نے ضد پکڑ لی کہ دبئی جانا ہے. انہیں دبئی دیکھنے کا خوف سوار ہو گیا. ویسے میں سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ امریکہ نہیں گئے, ورنہ تم سے ملاقات ہونا رہ ہی جاتا. چلو یار, اب میں خط ختم کر دوں. میاں بلا رہے ہیں, بچے شور کر رہے ہیں. وہ آج ہم لوگ سیوی جا رہے ہیں. تو جانتے ہیں مجھے سمندر سے عشق ہے, اس لیے میاں عموماً لے جاتے ہیں. اچھا, خط کا جواب ضرور دینا, مجھے انتظار رہے گا تمہارے جواب کا. سدا خوش رہو, آباد رہو, آمین. تمہاری پیاری سہیلی امتل. یہ خط امتل کا آخری خط تھا, جو 1 ہفتہ قبل بھی لکھا گیا ہے. اس خط کو پڑھنے کے بعد صفیہ بیگم بہت دیر تک اٹھی. امتل صفیہ بیگم کی تیسری بیٹی اور چھٹی اولاد. صفیہ بیگم کی تمام اولادوں کی شادیاں ہو چکی تھیں سوائے امتل. چیچک زدہ چہرہ اور پولیو کے باعث امتل کسی کے لیے قابل قبول نہ تھی. صفیہ بیگم کے سامنے خطوط کا ایک ڈھیر تھا, جسے امتل نے گزشتہ 10 سالوں میں لکھا تھا. یہ تمام خطوط امتل کے سامان سے ملے تھے, جسے امتل کے انتقال کے بعد پاگل خانے والوں نے صفیہ بیگم کو بھیجا تھا, جہاں گزشتہ 11 سالوں سے امتل داخل تھی. عالمی ادب کا ترجمان, آواز ادب ریڈیو برلن. سامعین, کلکتہ سے ہمیں اردو ادب کے افق پر ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ محترمہ گلشن عزیز نے اپنا ایک خوبصورت کلام ریڈیو آواز ادب برلن کے سامعین کے لیے بھیجا ہے. ہم محترمہ گلشن عزیز صاحبہ کے بہت شکر گزار ہیں. تو آئیے سامعین, سنتے ہیں کلکتہ سے محترمہ گلشن عزیز صاحبہ کو. عالمی ادب کا ترجمان, آواز ادب ریڈیو برلن. میں تیرا اعتبار کروں کیسے زندگی, میں تیرا اعتبار کروں کیسے زندگی. دیکھو حسین خواب تیرے زندگی, میں چاہ کر بھی بھول نہ پاؤں گی عمر بھر. میں چاہ کر بھی بھول نہ پاؤں گی عمر بھر, جو تلخ تجربے دیے تو نے زندگی. مانا کہ رہنمائی بھی کی ہر قدم مگر, مانا کہ رہنمائی بھی کی ہر قدم مگر, دھوکے بھی تو نے مجھ کو دیے کتنے زندگی. یہ صبح کے اجالے یہ راتوں کی ظلمتیں, یہ صبح کے اجالے یہ راتوں کی ظلمتیں, یہ تیرے سلسلے ہیں غضب کے اے زندگی. کب تک سہوں میں تیری قفس کی اذیتیں, کب تک سہوں میں تیری قفس کی اذیتیں, کیا چاہتی ہے مجھ سے تو بتا دے اے زندگی. تھم جائے کب یہ سانسوں کی رفتار کیا خبر, تھم جائے کب تک یہ سانسوں کی رفتار کیا خبر, گلشن ہمارا ساتھ دے کب یہ زندگی. بہت بہت شکریہ. عالمی ادب کا ترجمان, آواز ادب ریڈیو برلن. آئیے سامعین, اب ہم چلتے ہیں عمان کے خوبصورت سے شہر مسقط میں, جہاں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محترمہ ایمن امبرین صاحبہ. آپ ایک شاعرہ ہیں, ادیبہ ہیں, اور اردو زبان و ادب سے بہت محبت کرتی ہیں اور اس کے فروغ کے لیے کوشاں رہتی ہیں. شاعری کے ذریعے اپنے خیالات, جذبات کا اظہار کرتی ہیں
اور سیکھنے اور آگے بڑھنے کا خوبصورت جذبہ بھی رکھتی ہے۔ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ہندوستان کے شہر پٹنہ سے ہے، لیکن 10 سالوں سے مسقط عمان میں رہائش پذیر ہیں۔ آئیے ان کی اپنی ہی آواز میں ان کی اپنی ایک خوبصورت نظم سنتے ہیں۔ علی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ السلام علیکم۔ ریڈیو آواز ادب برلن کے سامعین کی نظر میری ایک نظم مزدور۔ اہل ثروت دیکھ لیں یہ آج کا مزدور ہے، اہل ثروت دیکھ لیں یہ آج کا مزدور ہے، پیٹ کی خاطر یہ کتنا بے کس و مجبور ہے۔ اہل ثروت دیکھ لیں یہ آج کا مزدور ہے، پیٹ کی خاطر یہ کتنا بے کس و مجبور ہے۔ ناتوانی بے بسی اور بے کسی ہے دم بدم، ناتوانی بے بسی اور بے کسی ہے دم بدم، جسم بھی کمزور لاغر عقل بھی معذور ہے۔ بار کاندھوں پر لیے محوے تلاش رزق یہ، بار کاندھوں پر لیے محوے تلاش رزق یہ، زندگی اس کی ہے کیا بس کے ناصور ہے۔ سردیوں کی لمبی راتیں کروٹیں لیتے کٹی، سردیوں کی لمبی راتیں کروٹیں لیتے کٹیں، جسم تھر تھر کانپتا ہے نیند کو سو دور ہے۔ دوسروں کا گھر بناتا ہے مگر افسوس خود، دوسروں کا گھر بناتا ہے مگر افسوس خود، روٹی کپڑے اور مکان کی منزلوں سے دور ہے۔ دن کو روٹی مل گئی تو رات کو فاقہ کشی، دن کو روٹی مل گئی تو رات کو فاقہ کشی، اور ان حالات میں بھی صابر و مشکور ہے۔ اہل ثروت دیکھ لیں یہ آج کا مزدور ہے، پیٹ کی خاطر یہ کتنا بے کس و مجبور ہے۔ اہل ثروت دیکھ لیں یہ آج کا مزدور ہے۔ علی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ادب برلن۔ آئیے کچھ فرمائش کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیں کراچی سے ثروت عفی نے، جو کہ اردو ادب کی بہت بڑی شیدائی ہیں اور ہماری مستقل سامع، انہوں نے ایک خوبصورت غزل سننے کی فرمائش کی ہے، اور عابدہ پروین کی آواز میں، تو آپ یقیناً سن رہی ہوں گی اس وقت ہمارے ریڈیو کو۔ ثروت عفی صاحبہ، آپ کے لیے، آپ کی فرمائش پر آپ نے جو غزل پسند فرمائی ہے، جو سننا چاہتی ہیں، وہ حاضر ہے۔ دنیا بڑی باوری پتھر پوجنے جائے، گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے، ندی کنارے ندی کنارے دھواں اٹھے، میں جانوں کچھ ہے جس کارن میں جوگن بنی، کہیں
न जलता होए, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। आप गैरों की बात करते हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। उसके दिल पर भी उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब जबीने बंदगी रख दे। किसी का क्या जो कदमों पर जबीने बंदगी रख दी। हमारी चीज थी हमने जहां जानी वहां रख दी। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब तूने पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नास। पीजा अय्याम की तूने मुझे दीवाना बना रखा है, बना रखा है।
बना रखा है। आली अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। जी सामीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन के। इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ थे, हम आपके ममनून हैं। अब आपकी बारी है सामीन, आप हमें अपने मशवरे से अपनी राय, आप ताउन, सब कुछ हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमें ईमेल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन @gmail.com। आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन @gmail.com। सामीन, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आप सब खुश रहिए, सलामत रहिए। बर्लिन जर्मनी से आप सबको खुदा हाफिज़। सामीन, आप सुन रहे थे आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। आज के मेज़बान थे जनाब अनवर ज़हीर रहबर। आली अदब का तर्जुमान, आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन।